بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. علامہ ڈاکٹر اقبال نے قوم کی کامیابی کے حوالے سے کیا ہی خوب کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. پیدل ہی چلے وہ اپنا آقا تلاش کر، پیدل ہی چلے وہ اپنا آقا تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ یاسین کی جو ہے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ معلومات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نور شاہ بزم جنت دانائے سبل مولائے گل ختم الرسل آب و قلع انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى به صلی علیہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو تم اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دے دو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو یہ اعلان کروایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرزہ برندام ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن ان کو جو ہے عزت اور عظمت والا تاج زرین پہنایا جائے. آج کے اس جمعہ میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اللہ کے ایک ولی کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف اہل بیت کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایک نام آتا ہے اولیاء اکرام کی فہرست میں حضرت بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. آپ کا نام جو ہے وہب بن عمرو ہے، دراصل آپ کا لقب بہلول ہے. ایک ایسا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شہزادہ جو ہر نیکی سے سرفراز ہو، ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ ہنستا ہو، انہیں اسی وجہ سے یہ لقب دیا جاتا ہے. اور بہلول یہ آپ کو بغداد کے لوگوں نے آپ کو یہ لقب دیا تھا. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے یہ اللہ کے ولی ہیں
اور انہوں نے جو ہے کن کا زمانہ پایا ہے، تو انہوں نے حضرت بہل الدانا نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے شہزادے۔ امام باقر کن کے شہزادے؟ یہ امام زین العابدین کے شہزادے۔ امام زین العابدین کن کے شہزادے؟ امام حسین علیہ السلام کے۔ اور امام حسین کس کے شہزادے؟ فاتح خیبر، حلال مشکلات، غالب الی کل غالب، مولا کائنات علیہ السلام کے شہزادے۔ یعنی کہ جو ہے حضرت بہل الدانا وہب بن عمر نے جو ہے یہ پورا جو مقام پایا ہے آپ نے، یہ صرف اور صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کی بنا پر پایا۔ آپ کی پوری سیرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کو لوگ مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگ آپ کو پاگل اس وجہ سے کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آپ کو اچھی کوئی بات کرتا تو بھی آپ ہنستے تھے، جب مسکرانے والی بات ہوتی تب بھی آپ رویا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو بہل الدانا کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے پورے بغداد کے اندر مشہور تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت بہل الدانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مقام اور ان کے لیول کو جانتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کے حقیقی معنی میں آپ کو پہچان نہ سکے۔ لیکن بہل الدانا کون تھے؟ یہ ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جب ان کو جانا، ان کو پہچانا، تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے راہ میں جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو گامزن کر لیتے ہیں، وہ پھر وہ جو ہے آوارہ نہیں کہلاتے، بلکہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت بہل الدانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت بہل الدانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس ایک تاجر آیا، جس کے پاس پہلے بہت سارا مال ہوا کرتا تھا، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو اس کا مال جو ہے وہ خسارے میں چلا گیا، وہ غریب ہونے لگا، اس کا پورا مال جو ہے جانے لگا، امیری سے اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ تبدیلی آنے لگی، وہ غریب ہونے لگا۔ وہ حضرت بہل الدانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ دیکھو ادب کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، انسان کو پوری زندگی انسان اگر تعلیم حاصل کرے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اس کو ادب پہنچا دیتا ہے۔ شیطان ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اپنی پوری زندگی سجدوں کے اندر گزار دی، لیکن صرف اس نے ادب نہیں کیا تو اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ تو ادب بہت ہی ضروری ہے، رسپیکٹ اپنی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر ادب کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی سے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا بھی پہلا ادب ہونا ضروری ہے۔ اگر پورا قرآن ختم کر لے یا پورے قاعدے ختم کر لے یا پوری کتابیں ختم کر لے، جس کے پاس ہم نالج حاصل کر لیں اس کا رسپیکٹ ہمارے دل میں نہیں ہے تو آگے جاتے آپ جو ہے کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ صرف لوگوں کے سامنے آپ کا مقام یہ ہو جائے گا کہ اس نے تو یہ ختم کر گیا، یہ وہاں پہنچ گیا، یہ وہاں پہنچ گیا، لیکن جس کے پاس آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کا ادب آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا لحاظ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی ساری عبادت یا آپ کی ساری نیکی، آپ کی ساری تعلیم جو ہے وہ فیل جائے گی۔ تو دیکھو ادب کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بہل الدانا کے پاس وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میرے پاس بہت سارا مال تھا، اب جو ہے میں غریب ہونے لگا، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، میرا مال جو خسارے کے اندر جا رہا ہے، امیری سے میرے اندر جو غریبی آنے لگی، آپ کوئی مجھے اسے تجویز بتا دے جس کی وجہ سے میں جو ہے پھر سے مالدار ہو جاؤں۔ حضرت بہل الدانا نے جب اس بندی کی اس بات کو سنا تو اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم تاجر ہو تو پورے بغداد میں جس کے پاس بھی کالا کپڑا اس کو خرید لو اور اس کپڑے کو اپنے پاس لے کر پھر اس کو فروخت کرنا شروع کر دو۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اب وہ بھی سوچنے لگا کہ پورے بغداد میں جو ہے کالا کپڑا خرید لوں، پھر اس کے بعد کیا اس سے بھی مال میں اضافہ ہو سکتا ہے، میں جو ہے مالدار بن سکتا ہوں۔ جب بہل الدانا نے اس سے یہ کہا کہ جاؤ تمہیں جو کام دیا گیا اس کام کو جو ہے مکمل کرو۔ اب اس نے کیا کیا، پورے بغداد کے اندر چکر لگانا شروع کیا، جس کے پاس بھی بلیک کلر کا کپڑا تھا، کالا کپڑا تھا، سب کے پاس اس نے جو ہے کپڑا خرید لیا۔ کپڑا خریدنے کے بعد بغداد کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کوئی بندہ بہت ہی امیر، جب کوئی انتقال کر جاتا اور جب امیر لوگ اس کے جنازے کے اندر شرکت فرماتے تو کالا کپڑا پہن کر جاتے تھے۔ بغداد میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ انتقال کر گیا، انتقال کرنے کے بعد وہ امیر زادے جو تھے وہ اس تاجر کے پاس پہنچے، اس وجہ سے کہ پورے بغداد میں کسی کے پاس کالا کپڑا نہیں تھا، اس لیے اس تاجر نے پورے بغداد سے کالے کپڑے کو خرید لیا تھا۔ تو اب جو ہے لوگ پہنچے اس تاجر کے پاس اور اس تاجر سے جو ہے اس نے جو کالا کپڑا خریدا تھا وہ
اس نے جو ہے 2 درہم میں کپڑا خریدا تھا، لیکن وہ تو جو ہے 10 درہم میں، 20 درہم میں، 15 درہم میں لوگوں کو جو ہے وہ کالا کپڑا بیچنے لگا۔ اب وہ جو ہے مالدار ہو گیا، اس کے پاس جتنا بھی کالا کپڑا تھا وہ فروخت ہو گیا، بیچ دیا۔ اب جو ہے پہلے جو پہنچا تھا پورے ادب کے ساتھ پہنچا تھا حضرت بہلول دانا کے پاس، کہا کہ حضور میری مدد کر دیجئے، میں غریب ہو چکا، میرے پاس جو ہے مال نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے تو میں مالدار ہو جاؤں۔ تو بہلول دانا نے اس کو ایک نسخہ بتایا، لے کپڑا خرید لے، خریدنے کے بعد جو اس کو فروخت کر لے، اللہ تجھے مالداری عطا فرمائے گا۔ اب اس نے جو ہے ادب کے ساتھ حاضر ہوا تھا، پھر جب پورا بلیک کپڑا بیچ دیا گیا، مالدار ہو گیا، بہت ساری رقم اس کے پاس آنے لگی، پھر حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچا۔ پہلے تو ادب کے ساتھ جھک کر پہنچا تھا، اب اس نے کیا کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بہلول دانا کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر کہا کہ او اپاہج، اور بادشاہ، وہ لوگوں کو اچھی اچھی ترغیب بتانے والے، وہ پاگل بہلول دانا، بتا اب میں تو جو ہے مالدار ہو گیا، میرے پاس بہت ہی سارا مال آنے لگا، اب مجھے کوئی ایسا اور نسخہ بتا کہ جس کی وجہ سے میں اور مالدار ہو جاؤں۔ دیکھو پہلے پہنچا تھا ادب کے ساتھ پہنچا تھا، لیکن جب دوسری جگہ جب دوسری مرتبہ گیا تو پورے جاہ و جلال کے ساتھ گیا، بغیر حضرت بہلول دانا کا ادب کی، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بہلول دانا کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ بہلول دانا، وہ پاگل اپاہج بندے انسان، بتا اب میں اور مال زیادہ کمانا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ جب بہلول دانا یہ دیکھا کہ اس کا تو جو رویہ بدل چکا ہے، بات کرنے کا جو لہجہ ہے وہ بدل چکا ہے، تب بہلول دانا نے اس کو ایک اور ترغیب دی کہ آپ آگے بڑھ چکے ہیں تو اس کو نیچے بھی گرانا میں جانتا ہوں۔ بہلول دانا نے کیا کیا، اسے کہا کہ جو تمہارے پاس جو رقم آئی ہے اس رقم کو پھر سے بازار میں جاؤ، اور بازار میں جانے کے بعد جہاں کہیں بھی تربوز بیچے جاتے ہو، تربوز سمجھتے ہو نا، جہاں کہیں بھی تربوز بیچے جاتے ہو اس تربوز کو خرید لو۔ اب پھر وہ سوچنے لگا، کہا کہ میں اتنا مالدار ہو چکا، اب پھر سے میں تربوز خرید لوں، اپنی ساری رقم اس پہ لگا دوں۔ تب اس نے جو ہے سوچ لیا کہ انہوں نے پہلی جو ترغیب دی تھی اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑا مالدار ہو چکا تھا، لگتا ہے اس ترغیب سے بھی جو میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے کیا کہ بازار میں پہنچا، پہنچنے کے بعد جو اس کے پاس رقم تھی ساری رقم میں بیچ لی اور تربوز خرید لیا۔ پورے بازار میں، پورے بغداد میں جس کے پاس بھی تربوز تھا اس نے وہ تربوز کا بہت ہی زیادہ اسٹاک کر لیا۔ اب دوسرا دن ہوا، اس نے بازار لگایا، بازار لگانے کے بعد ٹھیلے پر اس نے تربوز بیچنا شروع کیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، یہاں تک کہ ایک بھی خراب نہیں آیا، ایک بھی تربوز لینے والا نہیں آیا، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، تربوز جو تھے وہ سڑنا شروع ہو گئے۔ پھر سے وہ بہلول دانا کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور آپ نے جو پہلی ترغیب دی تھی اس کی وجہ سے تو میں مالدار ہو چکا، لیکن دوسری ترغیب جب آپ نے دی تربوز بیچنے کی تو میں نے تربوز تو خرید لیا، لیکن ایک بھی خریدار میری دکان پر نہیں آیا۔ حالانکہ یہ حال یہ ہو چکا ہے کہ جو میں نے تربوز خریدے ہیں وہ سارے کے سارے تربوز بگڑنا شروع ہو گئے۔ بہلول دانا نے کہا کہ بندے یہی فرق ہے، کہا کہ یہی تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، کہا کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے پاس ادب کے ساتھ آیا تھا، اور جب تجھے بہت سارا مال مل گیا تو تو نے میرا ادب نہیں کیا، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھے حقیقی معنی میں اللہ کی راہ کی طرف لانے والا تھا، اسی وجہ سے میں نے تجھے یہ راہ دکھائی، یہ ترغیب دکھائی۔ پتہ یہ چلتا ہے یارو کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، جہاں انسان چاہے تعلیم حاصل کرے تو وہ تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں ادب نہ ہو، ریسپیکٹ نہ ہو، جب تک اس کے دل میں نمازیں پڑھ لیجئے، چاہے اگر نمازیں پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھنے کا ہمیں ادب نہیں ہے، نمازیں بیکار ہو جائیں گی، چاہے پھر ہم مسجد کے اندر پیر پھیلا کر بیٹھیں یا مسجد کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھیں یا مسجد کا بالکل بھی ہمیں ریسپیکٹ نہیں ہے تو آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ پتہ چلا ادب، ہر چیز کے لیے ادب ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، ان کا اور ایک واقعہ آپ کو سنا دو حضرت بہلول دانا کہ جس کی وجہ سے آپ کو سن کر پتہ چلے کہ کیا پاگل انسان کو بھی اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک دن ایک دریا کے کنارے وہ محل بنا رہے تھے، وہ مٹی کے جو محل بناتے ہیں نا وہ محل بنا رہے تھے، تو وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا تو بہلول دانا نے اس سے پوچھا، بہلول دانا سے اس بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ جنت کا محل بیچ رہا ہوں، جنت کا محل بیچ رہا ہوں۔ جب بہلول دانا نے یہ کہا اس سے تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا بہلول مذاق کر رہے ہو؟ کیا جنت کا محل کوئی دنیا میں بیچ سکتا ہے؟ جنت کا محل کوئی دنیا میں بیچ سکتا ہے؟ بہلول دانا کی اس بات کو اس نے اگنور کیا اور وہ چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب جو وہ بادشاہ اور اس کی بیوی زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے دیکھا کہ بہلول محل بیچ رہے ہیں اور مٹی کا بنایا ہوا محل ہے تو بہلول سے پوچھا، کہا کہ بہلول اس کی رقم کیا ہے؟
تو بہلول دانا نے کہا کہ اس کی رقم جو ہے 10 درہم ہے۔ بہلول دانا نے جب سنا تو اس بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے کہا کہ لاؤ یہ محل مجھے بیچ دو۔ اب اس نے جو ہے محل خرید لیا۔ کس نے؟ بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے۔ محل خریدنے کے بعد جب وہ محل میں پہنچنے کے بعد جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس کا بہت ہی مذاق اڑایا، اپنی بیوی کا اس نے مذاق اڑایا، کہا کہ ایک مجنون کے پاس، ایک پاگل کے پاس تو جو ہے یہ 10 درہم دے کر ایک محل لے، وہ بھی جنت کے نام پر۔ کہا کہ جنت کوئی دنیا میں کوئی بانٹ سکتا ہے۔ تو اب جو ہے اس نے تو اگنور کیا تھا، اس لیے وہ جانتا نہیں تھا کہ بہلول کون ہے، بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ بہلول دانا یہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے بہلول دانا کو۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ اپنی بیوی جو ہے وہ محل لے کر آ گئی، مٹی کا بنایا ہوا محل تھا، تو اس نے مذاق اڑانے کے بعد جب رات ہوئی بادشاہ سویا، اپنے بستر پر آرام فرمانے لگا تو اس نے خواب دیکھا۔ اب اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ خواب کے اندر بہت سارے محل ہیں اور ایک محل ایسا ہے جو بہت ہی بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اور اس محل کے پاس جب میں پہنچا تو اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے زبیدہ، اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ سوچنے لگا، کہا کہ جنت کے اندر میری بیوی کے نام کا محل زبیدہ۔ تو اس نے جو ہے لوگوں سے پوچھا، کہا کہ یہ کس وجہ سے؟ کہا کہ وہ جو ہے بازار کے اندر وہ جو بہلول دانا نام کے جو بندے محل بیچ رہے تھے یہ انہی کا محل ہے، یہ انہی نے جو ہے تمہاری بیوی زبیدہ کو فروخت کیا۔ بادشاہ خواب سے اٹھا اور اٹھ کر ڈائریکٹ جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہا کہ وہ بندہ ہوگا، کہا کہ کون؟ جس نے تم کو محل بیچا تو بہلول دانا۔ تو بہلول دانا کو جو ہے اپنی سپاہیوں کو حکم دے کہ جاؤ پورے بغداد میں بہلول کو تلاش کرو، بہلول کو تلاش کرو۔ پورے بغداد میں تلاش کیا گیا، بہلول حضرت بہلول رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ محل پہ بلانے کے بعد بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہلول کل جو محل بیچ رہے تھے آج مجھے وہ محل چاہیے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے تو سوچا تھا کتنے میں محل تھا، 10,000 درہم میں محل، یہ 10 درہم میں محل تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد 10 درہم نکالے۔ 10 درہم نکالنے کے بعد اسے بہلول دانا سے کہا کہ بہلول یہ لو 10 درہم اور جو ہے محل مجھے بیچ دو۔ تو بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا لیول کتنا، اللہ کے بارگاہ میں مقام کتنا بلند تھا یار، کہ بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بادشاہ، کہا کہ کل جب تم محل خریدنے کے لیے آئے تھے تو 10 درہم تھا، کل محل خریدنے کے لیے آئے تھے اس وقت تو تم جانتے نہیں تھے کہ یہ محل کون سا ہے۔ آج جب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ محل بلکہ دنیاوی محل نہیں بلکہ یہ جنتی محل ہے، اس وجہ سے تم میرے پاس خریدنے کے لیے آئے ہو۔ اب اس کی رقم 10 درہم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری پوری حکومت میرے نام پر کرنی ہوگی، تمہاری پوری سلطنت میرے نام پر کرنی ہوگی، تب جا کے میں تمہیں یہ محل عطا فرماؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ بھی سمرقند ہو کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر بادشاہ کے قدموں میں گرتا، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتا نہیں تھا، لوگ تو آپ کو مجنون کہتے تھے، لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، بس اسی وجہ سے میں نے آپ کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑانے کے بعد جو ہے میں نے آپ کا محل خریدا نہیں، بس یہی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بہلول، اے بادشاہ، یہ جو دنیا کی جو حکومت ہے، یہ دنیا کی جو بادشاہی ہے، اس کی صرف وقتی طور کی بادشاہی ہے، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گی، بلکہ آخرت میں وہ چیز کام آئے گی جو کام تمہارا اللہ کی رضا کی ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوگا۔ جس کام کے اندر اللہ راضی ہوگا وہی کام تمہاری آخرت میں بخشش کا سرمایہ بن سکتا ہے۔ یہ بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی سوچ کتنی اونچی تھی بتائیں بہلول دانا کی، کہ بہلول دانا کی سوچ اتنی بلند تھی، اتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ بات اگر آپ کے اوپر سنا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ میری طرف توجہ رکھے اور اس بات کو سن لیجئے۔ بہلول دانا کے پاس ایک بادشاہ کا جو محل تھا، بادشاہ کے محل کے اندر وہ جو گدھے ہوتے ہیں نا، گدھے، اس کا کمپیریزن کیا گیا، تو کمپیریزن کے اندر ایک گدھا بہت ہی عالیشان نکلا، تو لوگ اس کی جو ہے تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ بہلول دانا کی عقل کتنی تھی یار، آپ پوری توجہ سے یہاں سن لیجیے، یہاں میری طرف توجہ رکھیے۔ بہلول دانا کی عقل کتنی کہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ بہلول دانا نے کیا کیا کہ یہ وہ جو گدھوں کا جو کمپیریزن تھا وہ کمپیریزن کیا گیا، تو ایک گدھا بہت ہی عالیشان نکلا تو اس کی تعریف کرنا شروع کی گئی۔ تعریف شروع کرتے کرتے جو ہے جب ایک بندہ تھا اس میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ کیا گدھا اتنا عالیشان ہے، اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہے، اس کے اندر اتنی عقل ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت گدھا ہے۔ تو اب کیا کیا، تو وہ ان میں سے ایک بندہ تھا، اس بندے نے ایک صلاح دی کہ یہ گدھا اتنا پیارا ہے تو لاؤ اس کو جو ہے دین کا علم ہی سکھایا جائے،
اس کو جو ہے تعلیم سکھائی جائے. اب یار جو گدھا ہوتا ہے گدھا, کیا اس کو علم سکھایا جاتا ہے؟ اس کے اندر عقل نہیں ہوتی, گدھے کے اندر عقل ہوتی ہے یار. اب جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اس کو جو ہے تعلیم سکھائی جائے, اس کو علم سکھایا جائے, تو اب وہ ڈر گیا. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا, کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, 1 مہینے کے اندر اس کو جو ہے تمہیں جتنا بھی علم ہے اس کو یہ علم سکھانا ہے. اب وہ ڈر گیا, اس لیے کہ بادشاہ کا حکم تھا, اور بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس کو علم نہ سکھایا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اب وہ ڈر گیا, گھبرا گیا, کہا کہ یہ گدھا جو ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے, مجنون ہوتا ہے, اسے کوئی عقل نہیں ہوتی, بلکہ یہ لاٹھی کے بغیر چلتا بھی نہیں ہے, اس کو علم کیسے سکھایا جائے گا. اب وہ پہنچا بہلول دانا کے پاس, گدھے کو لے کر بہلول دانا کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ حضور, کہا کہ بادشاہ کے محل میں گدھوں کی تعریف ہو رہی تھی, تو میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ گدھا اتنا پیارا ہے کہ اس کو جو اگر تعلیم سکھائی جائے, اس کو علم سکھایا جائے تو یہ کتنا بڑا مقام حاصل کرے گا. بس یہی وجہ سے کہ مجھے اس کا ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اس کو جو علم سکھانا ہے. اب وہ ڈر گیا, اور ڈرنے کے بعد بہلول دانا نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں میں اس نسخہ دیتا ہوں, ایک رائے دیتا ہوں, اس رائے پر عمل کرنا. تمہیں جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس رائے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور تمہارا سر تن سے جدا نہیں کیا جائے گا. اب بہلول دانا نے جو ہے اس کو ایک رائے دی تھی. اب اس نے جو ہے اس رائے پر عمل کرتے کرتے 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 10 دن گزرے, 10 دن گزرے, یہاں تک کہ 20 دن گزرتے گزرتے 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ ہوتے ہوئے پھر وہ بادشاہ کے محل میں اس گدھے کو لے کر پہنچا. بادشاہ کے محل میں گدھے کو لے کر پہنچا, پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے. گدھے کو لے کر پہنچا, اور پہنچنے کے بعد اب وہ تو ڈر گیا تھا. کہا کہ اس سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو نے گدھے کو علم نہ سکھایا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. لیکن اس کو جو ہے بہلول دانا کی جو سوچ تھی, جو مینٹالٹی تھی, اس پر یقین تھا پورا. تو اس نے اس یقین پر عمل کرتے کرتے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے گدھے کو لوگوں کے سامنے لایا. بادشاہ کے سامنے لانے کے بعد اس نے ایک کتاب کھولی, ایک کتاب کھولی. کتاب کھولنے کے بعد وہ کتاب کے ورقے گھماتا گیا, گھماتا گیا, گھماتا گیا, گھماتا گیا, گھماتا گیا, یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے مکمل ہو گئی. کتاب کے مکمل ہونے کے بعد گدھا زور سے چلایا, اپنی آواز کے مطابق جس طرح گدھا چلاتا ہے اس طرح زور سے گدھا چلایا. تو پورے محل میں شور مچ گیا کہ اس بندے کو انعام دیا جائے, اس نے جو ہے گدھے کو جو علم سکھایا, گدھے کو علم سکھایا, گدھے کو علم سکھایا. پورے محل میں یہ شور مچ چکا کہ اس نے جو ہے گدھے کو علم سکھایا, گدھے کو علم سکھایا. لیکن جب اس کو علم دیا, علم سکھانے کی جب اس کو بہت سارے ہیرے اور جواہرات اس بندے کو دے دیے گئے, دینے کے بعد جب وہاں سے باہر نکلا, باہر نکلنے کے بعد اس سے پوچھا گیا, کہا کہ تو نے گدھے کو علم کیسے سکھایا, گدھے کو جو ہے نالج کیسے عطا فرمائی. تو وہ بندہ کہتا ہے, کہا کہ میرے پاس اتنی عقل نہیں تھی, لیکن میں بہلول دانا کے پاس پہنچا, پر پہنچنے کے بعد بہلول دانا نے مجھے ایک نسخہ دیا کہ ہر روز صبح سے لے کے رات تک گدھے کو کچھ نہیں کھانا دینا, گدھے کو کھانا کچھ نہیں دینا. رات کے وقت نیچے جو گیہوں ڈال دینا, گیہوں ڈالنے کے بعد اس پر ایک کتاب رکھ دینا, اور اس کتاب کے ورقے کو گھماتے جانا. جب ورقے مکمل ہو جائے, اس کتاب مکمل ہو جائے, تو جب کتاب بند ہو جائے, بند ہو جانے کے بعد اس کے سامنے جو ہے وہ گیہوں آ جائیں گے, تو گدھا چلانے لگے گا کہ میرے پاس مجھے پورا دن کچھ کھانے کو نہیں ملا, چھوٹا کچھ کھانے کو ملے, کھانے کو ٹوٹ پڑتے. اب یہی عمل اس نے 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, یہاں تک کہ مہینوں دن تک وہ عمل کرتا رہا. کتاب رکھتا سامنے, سامنے رکھنے کے بعد کتاب کو گھماتا, پورے دن کچھ نہ کھانا دیتا گدھے کو, کتاب گھماتا, یہاں تک کہ کتاب کا آخری ورق آتا. ورق آنے کے بعد کتاب ختم ہوتی, ختم ہونے کے بعد جیسے ہی گدھا اس کے سامنے وہ گیہوں دیکھتا تو وہ چلانے لگتا. بس یہی عمل اس نے بادشاہ کے محل میں بھی کیا. لوگوں کے سامنے اس نے کتاب کو کھولا, کتاب کھولنے کے بعد کتاب گھماتا گیا, کتاب گھماتا گیا, گھماتا گیا. جب کتاب مکمل ہو گئی, مکمل ہونے کے بعد اس نے گدھے نے اس گیہوں کو دیکھا تو گدھا چلانے لگا, گدھا چلانے لگا. جب بادشاہ کے محل میں اس بات کو دیکھا گیا تو اس بندے نے جو ہے لوگوں کو شاباشی دی, اور بادشاہ کے خود حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچا, اور پہنچنے کے بعد, اے بہلول, آپ کی جو سوچ ہے, آپ کی مینٹالٹی, اس کو سلام, اس لیے کہ اتنی اچھی سوچ آج تک ہمارے زمانے میں ایسی سوچ والا بندہ نہ ہونا ہے ناممکن. اس وجہ سے کہ یہ سوچ رکھنا کہ پورے دن گدھے کو کچھ نہ کھلانا, پھر اس کے سامنے کتاب کو رکھ دینا, کتاب ختم ہونے کے بعد کتاب جب بند ہوئی, بند ہونے کے بعد اس کے سامنے وہ گیہوں رکھے گئے, گدھا زور سے چلانے لگا, پورا دن مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, رات کو جب مجھے کھانے کو ملا تو میں بہت ہی خوش ہو گیا. خوش ہونے کے بعد جب چلایا تو یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کے محل میں لوگوں کو یہ سوچ آنے لگی کہ جو ہے گدھے کو جو ہے علم ہو چکا, گدھا علم والا ہو چکا, گدھا علم والا ہو چکا. یہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے کہ جن کی سوچ, جن کی مینٹالٹی اتنی اچھی تھی کہ بہلول دانا کے پاس ان کا ایک دوست ہے, دوست آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور, میرا جو ہے گدھا ہو چکا ہے, بیمار ہو چکا ہے, اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ جو ہے چل سکے, اس کے اوپر سامان لے جائے. ساتھ بہلول دانا نے اس سے
بہلول دانا جانتے تھے کہ اگر اس کو جو ہے میں نے میرے گدھے کا ایڈریس دے دیا، میرا گدھا اس کو دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو گدھے کا جو ہے حقیقی معنی میں اس کو علم نہیں کہ گدھے کے ساتھ کس طریقے سے کس رویے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر گدھے کے اوپر جو ہے 10 کلو رکھا جاتا ہے تو پھر 10 کلو ہی رکھا جائے گا، 20 کلو نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جو تھا اس کی حیثیت کے مطابق اس پر زیادہ مال رکھتا تھا۔ تو بہلول دانا کے پاس وہ بندہ ہے، اس سے آ کر کہا کہ حضور آپ کا گدھا مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں اپنا سامان فلاں جگہ پر پہنچا دوں۔ بہلول دانا کے پاس جب وہ پہنچا تو بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میرا گدھا نہیں دینا، بلکہ اس کو کسی بھی طریقے سے جھوٹ بول کر یہاں سے اس کو روانہ کر دینا۔ بہلول دانا باہر نکلنے کے بعد اس بندے نے جب یہ کہا کہ آپ کو گدھا دے دیجیے، تو بہلول دانا نے کہا کہ میں تجھے اپنا گدھا نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا گدھا یہاں نہیں ہے، فلاں جگہ پر بھیجا ہے۔ جب بہلول دانا نے یہ کہا کہ میرا گدھا میرے گھر پر نہیں بلکہ فلاں بازار کے اندر فلاں تبیلے میں پڑا ہوا ہے، جب بہلول دانا نے یہ کہا تو اتنے میں بہلول دانا کے گھر کے اندر سے گدھے نے چلایا، گدھے نے آواز لگائی۔ جب بہلول دانا نے گدھے کی آواز کو سنا تو وہ بندہ کہتا کہا کہ حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میرا گدھا فلاں جگہ پر ہے، لیکن گدھا تو آپ کے گھر میں ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ تجھے گدھے پر یقین ہے، میرے پر یقین نہیں ہے، تجھے گدھے پر یقین ہے، میرے پر یقین نہیں۔ تو یہ سوچ تھی حضرت بہلول دانا کی۔ ہماری سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہم سب کی سوچ حضرت بہلول دانا جیسی ہو جائے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ بہلول دانا یہ بہت ہی عبقری شخصیت ہے، اس پاک سے بھی پہلے جنہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا۔ امام جعفر صادق کے امام حسین کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جن اسرات کی سنت باقی ادا فرما لیں اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں۔